بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ویسے تو قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ الی آخری، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں پیر کا دھونا ضروری ہے، لیکن صحیح احادیث سے تواتر کے ساتھ، شہرت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط کے ساتھ موزوں پر مسح کی نہ صرف اجازت دی بلکہ خود بھی عمل فرمایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا اور میں آپ پر پانی ڈال رہا تھا۔ آپ نے ایسا شامی جبہ زیب تن کر رکھا تھا جس کی آستینیں تنگ تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ دامن کے نیچے سے باہر نکالے۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے موزوں پر مسح فرمایا۔ میں نے عرض کیا، حضور کیا آپ پیر دھونا بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا لا بل انت نسیتا، بلکہ تم بھول گئے۔ بہذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے، موزوں پر مسح کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، ان سے بھی اس متعلق روایت مشہور ہے۔ صحابہ ان کے بیان سن کر بہت خوش ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ جو وضو کی جو آیت ہے اس کے نزول کے بعد حضرت جریر دولت اسلام سے مشرف ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 ایسے صحابہ سے ملاقات کی ہے جو سب کے سب موزوں پر مسح کو جائز قرار دیتے تھے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھ پر موزوں پر مسح کا جواز روز روشن کی طرح واضح نہیں ہو گیا، اس وقت تک میں اس کا قائل نہیں تھا۔ جب میرے اوپر بالکل واضح ہو گیا روز روشن کی طرح، تب میں نے اس کا جواز کا فتویٰ دیا، اس کے جواز کا قائل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کی علامات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تحب الشیخین، ایک تو یہ کہ شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرو، دوسرا یہ کہ ولا تطعن فی الختنین، دونوں دامادوں حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں زبان درازی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، تیسرا یہ کہ وتمسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرو۔ تو اہل سنت والجماعت والے شیخین سے محبت کرتے ہیں، دونوں داماد حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں زبان درازی نہیں کرتے، تیسرا موضوع پر مسح کرتے ہیں۔ گویا کہ اہل سنت والجماعت کی امتیازی خصوصیت بیان فرمائی۔ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موضوع پر مسح کا قائل نہ ہو اس پر کفر کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ موضوع پر مسح کی جو روایات ہیں وہ تواتر کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، تواتر اور شہرت کے درجے تک پہنچی ہوئی، جو جس کا انکار موجب کفر ہے۔